عمر خیام، یہ نام جب بھی سننے میں آتا ہے تو ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ ایک شاعر ہے نا؟ ایک ایسی شخصیت جسے دنیا بھر میں اس کے ایک ہی مگر شاہکار کام کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور وہ کام ہے ان کی رباعیات۔ خاص طور پر یہ شعر جو کہتا ہے کہ تقدیر کا لکھا اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اسی ایک خیال نے انہیں تاریخ میں ایک گہرے فلسفی شاعر کے طور پر ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے، اور یہی وہ عمر خیام ہے جنہیں ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، کیا ہو اگر یہ عظیم شاعر دراصل ایک انقلابی ریاضی دان بھی ہوں؟ یہ سوال اس عام تاثر کو چیلنج کرتا ہے جسے ہم سب سچ مانتے ہیں، اور ایک ایسے راز سے پردہ اٹھاتا ہے جو صدیوں تک چھپا رہا۔ تو خیام کی پوری شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دور میں جانا ہوگا جس میں وہ جی رہے تھے، کیونکہ کسی بھی انسان کی کہانی کو اس کے زمانے سے الگ کر کے دیکھنا ناانصافی ہوگی۔ خیام 104 میں نیشا پور میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب سلجوق ترک اس پورے خطے پر اپنی حکومت جما رہے تھے، یعنی ان کی زندگی کا آغاز ہی ایک سیاسی ہلچل کے دور میں ہوا۔ جنگیں، فتوحات اور سلطنتوں کا بننا اور بگڑنا، یہی ان کا ماحول تھا۔ 1073 میں انہیں سلطان ملک شاہ کی سرپرستی ملی، جو ایک بہت اچھا وقت تھا، لیکن جیسے ہی 1092 میں سلطان اور اس کے وزیر کا انتقال ہوا، وہ سہارا بھی ختم ہو گیا۔ سوچیں، ان کا سارا کام ایسے غیر یقینی حالات میں ہوا۔ اور اس دور میں ایک عالم ہونا کتنا مشکل تھا، اس کا اندازہ خیام کے اپنے الفاظ سے لگائیے۔ وہ اپنے الجبرا کے مقالے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں علم والے لوگ ختم ہو گئے، بس ایک چھوٹا سا گروہ بچا ہے، وہ بھی مصیبتوں میں گھرا ہوا، اور جو لوگ خود کو فلسفی کہتے ہیں ان میں سے زیادہ کر سچ اور جھوٹ کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ ان لفظوں میں ایک عالم کی بے بسی اور غصہ صاف نظر آتا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں پہلے بڑے انکشاف کی طرف، عمر خیام کی وہ چھپی ہوئی زندگی جو ایک ماہر فلکیات کے طور پر گزری، لیکن جس کا ذکر ہمیں عام طور پر نہیں ملتا۔ سلطان ملک شاہ کی سرپرستی میں خیام کو ایک سنہری موقع ملا۔ انہوں نے پورے 18 سال تک اصفہان کی ایک جدید ترین رصدگاہ یعنی آبزرویٹری میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم کو لیڈ کیا۔ یہ ان کی زندگی کا وہ گولڈن پیریڈ تھا جب امن بھی تھا اور وسائل بھی، اور وہ کھل کر کائنات کے رازوں پر تحقیق کر سکتے تھے۔ اچھا، اب ذرا اسکرین پر موجود اس نمبر کو دیکھیں۔ یہ صرف کوئی عام ہندسہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی پیمائش ہے، ایک ایسی دریافت جو اپنے وقت سے صدیاں، جی ہاں صدیاں آگے تھی۔ یہ نمبر دراصل ایک سال میں دنوں کی تعداد ہے۔ خیام اور ان کی ٹیم کی اسی تحقیق کی بنیاد پر 1079 میں جلالی کیلنڈر بنایا گیا، جو تاریخ کے سب سے درست ترین کیلنڈرز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں تو بات بالکل ہی حیران کن ہو جاتی ہے۔ ذرا اس موازنے کو دیکھیں، 11ویں صدی میں خیام کی کیلکولیشن اور اس کے مقابلے میں 19ویں صدی اور آج کی جدید ٹیکنالوجی سے کی گئی کیلکولیشن، فرق نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ سب انہوں نے آج کے کمپیوٹرز اور ٹیلیسکوپس کے بغیر کیا۔ یہ ان کی ذہانت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ فلکیات میں ان کا کام تو شاندار تھا ہی، لیکن اب ہم ریاضی، خاص طور پر الجبرا میں ان کی اس سے بھی زیادہ گہری مگر بہت کم جانی پہچانی کامیابیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ خیام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کیوبک ایکویشنز کو حل کرنے کا ایک مکمل اور جامع طریقہ پیش کیا۔ یہ وہ پیچیدہ مساواتیں ہوتی ہیں جنہیں حل کرنا صدیوں سے بڑے بڑے ریاضی دانوں کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا تھا۔ تو ان کا طریقہ تھا کیا؟ کمال کا تھا۔ وہ پہلے الجبرا کے ایک مشکل مسئلے کو جیومیٹری کے مسئلے میں بدل دیتے تھے، یوں سمجھیں کہ نمبرز کو شکلوں میں بدل دیا۔ پھر اس مساوات سے دو خاص شکلیں جیسے ایک دائرہ اور ایک ہائپربولا بناتے۔ اس کے بعد وہ یہ دیکھتے کہ یہ دونوں شکلیں ایک دوسرے کو کہاں کاٹ رہی ہیں، اور بس جس پوائنٹ پر وہ ایک دوسرے سے ملتے اس کا ایکس کوآرڈینیٹ ہی اصل مساوات کا جواب ہوتا تھا۔ کتنا شاندار آئیڈیا تھا! اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کا یہ طریقہ اتنا ایڈوانسڈ تھا کہ اس کو ریاضیاتی طور پر مکمل ثابت کرنے کے لیے جن تکنیکوں کی ضرورت تھی وہ اگلے 750 سال تک ایجاد ہی نہیں ہوئی۔ یعنی عمر خیام اپنے وقت سے بہت آگے سوچ رہے تھے۔
خیام خود بھی جانتے تھے کہ وہ کچھ نیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ قدیم یونانیوں سے اس موضوع پر کوئی کام ہم تک نہیں پہنچا۔ شاید وہ اس کی مشکل کو سمجھ ہی نہیں پائے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک ایسے میدان میں قدم رکھ رہے ہیں جہاں ان سے پہلے کوئی نہیں پہنچا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ پہچانیں، ایک شاعر کی اور دوسری سائنسدان کی، ایک ہی شخص میں کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ آئیے اس انسان اور اس سے جڑی داستان کو ملا کر ایک مکمل تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نظم میں خیام نے خود اپنے نام، جس کا مطلب خیمہ بنانے والا ہے، کو اپنے سائنسی کام سے جوڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیام جو علم کے خیمے سیدھا تھا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اپنے ذہن میں شاعری اور سائنس دو الگ الگ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ ایک ہی شخصیت کا حصہ تھیں۔ اور یہی اس ساری بات کا نچوڑ ہے۔ ایک شاعر کے طور پر خیام کی بے پناہ شہرت نے ان کی سائنسی کامیابیوں کو کہیں پسے پشت ڈال دیا ہے، حالانکہ وہ کامیابیاں شاید زیادہ بڑی اور ٹھوس تھیں۔ جو تصویر ہماری یادداشت میں ہے وہ ادھوری ہے۔ تو یہ دو الگ الگ کہانیاں نہیں تھیں، یہ ایک ہی ذہین اور سوال کرنے والے دماغ کی دو جھلکیاں تھیں۔ ایک دماغ جو آسمان میں ستاروں کی چال کو سمجھنا چاہتا تھا، وہی دماغ ریاضی کے نئے قانون بنا رہا تھا، اور وہی دماغ تقدیر کے لکھے پر گہرا غور بھی کر رہا تھا۔ یہ ایک ہی شاندار شخصیت کے دو مختلف رخ تھے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری مگر بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ تاریخ میں نہ جانے ایسے کتنی اور ذہین لوگ گزرے ہوں گے جن کی ہم صرف آدھی ادھوری کہانی ہی جانتے ہیں۔